تصوف کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. اس کے اندر دنیا بھی آپ کو آزماتی ہے، اللہ بھی آپ کو آزماتا ہے. دنیا بھی کفر کے فتوے لگاتی ہے، دنیا بھی آپ کو چین سے سانس نہیں لینے دیتی، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی آزماتا ہے کہ چلو بھائی دیکھیں ذرا کتنی ہمت ہے. 2-4 دن جب ہو گئے سرکار سے ملے ہوئے تو ایک دن اچانک سرکار کی بارگاہ سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمت والے پسند ہیں. اب میں یہ سوچنے لگا کہ اللہ نے ایسا کیا کام کرنا ہے ہمارے ساتھ جو ہم کو ہمت سکھائی جا رہی ہے. یعنی یہ ذہن میں یعنی ڈر محسوس ہوا، کیونکہ جب آپ مرشد کے ہر لفظ پر غور کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اکثر لوگ تو جو ہے وہ چرس اور بھنگ افین جیسے پی کے آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے سانو کی ہے نا، تو وہ اس طرح سن لیتے ہیں. ان کو جب بتاتا ہے سرکار نے یہ بات بتائی ہے، کہتے کب بتائی ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ لوگوں کے ہوش و حواس چلے گئے ہیں. بیٹھے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اور پھر اچانک 2-3 دن بعد جب ان کو کہا گیا سرکار نے فرمایا یہ نہیں، میں نے تو نہیں سنا، تم وہیں بیٹھے ہوئے تھے. ان کا ذہن کہیں اور ہے. جیسے بلے شاہ نے کہا تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں. تو مرشد کے ہر لفظ کے اوپر انسان کو غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کیا کہا ہے. تو جب سرکار نے یہ فرمایا کہ اللہ کو ہمت والے پسند ہیں، تو یہ جو ہے پریشانی کا لمحہ تھا کہ بھئی اللہ کیا کرانا چاہ رہا ہے جو ہمت والوں کو پسند کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ راستہ ہے جس میں اتنی مشکلات ہیں، اتنی مخالفتیں ہیں کہ باہمت انسان ہی اس راستے پر ایک ہی رفتار سے آگے چلتا رہتا ہے. اور جس کی ہمت جواب دے جائے کہ یار میں تو تنگ آ گیا ہوں، کبھی یہ کافر بولتا ہے، کبھی یہ کافر بولتا ہے، ماں باپ ناراض ہو گئے ہیں، یار دوست ناراض ہو گئے ہیں، اب یار میں ان سب کو تو ناراض نہیں کر سکتا. پوچھنا پھر اپنے آپ سے کیا اللہ کو ناراض کر سکتے ہو؟ یہ سوچ لینا کہ تمہاری ماں جو ہے تم سے بھلے کتنا ہی پیار کر لے، لیکن ماں کے پیار سے تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی. اور وہ جو رب ہے تمہارا، اس نے کہا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یہ جو رشتے ہیں، یہ بھائی ہے میرا، یہ بہن ہے میری، یہ باپ ہے میرا، یہ ماں ہے میری، یہ سارے رشتے آپ کی روح کے نہیں ہیں. یہ سارے رشتے آپ کے جسم کے ہیں. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے نہ کوئی آپ کا باپ تھا، نہ کوئی آپ کی ماں تھی. یہ سارے یہی کے ہیں. وہ جو روح تیرے اندر بیٹھی ہے، تو بتا اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ اس کا کوئی بھائی ہے؟ اس کا کوئی باپ ہے؟ تو جب تو روح کے راستے پر چلے گا، قلب کے راستے پہ چلے گا، تو یہ مخالفتیں ہوں گی. پھر اپنے والد صاحب کو کہہ دینا دیکھو جی ابا جی آپ کا تعلق میرے جسم سے ہے، اور یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میں اس کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہا ہوں جس کا آپ سے اور والدہ مبارک سے کوئی تعلق نہیں. یہ میں اپنی روح کو طاقتور کرنے کے لیے تصوف سیکھ رہا ہوں، اپنے قلب کو طاقتور کرنے کے لیے میں تصوف سیکھ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیمانڈ جو ہے ظاہر کی ہے کہ یوم محشر میں اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اس کا پرچہ پہلے سے لیک ہو گیا ہے. یوم محشر میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو قرآن مجید نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس روز یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، لیکن وہ شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کے آیا، جس نے اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے سلامت کر لیا. یہ کامیابی کا راستہ ہے. تو ابا جان بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، امی جان، میری بہن، میری ماں، میری دادی، میرے چچا، میرے ماموں، تم سب خاندان والوں یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں قرآن کے مطابق
اپنی آخرت کا سوچ رہا ہوں، کیونکہ اس روز نہ میں آپ کا بیٹا آپ کے کام آؤں گا اور نہ میری اولاد میرے کام آئے گی. تو میرے باپ مجھے بھی آرام سے آخرت کا راستہ اپنانے دو اور تم بھی جا کے کہیں اپنا سر پھوڑ لو. کیوں تم نے اپنی عزت بھی برباد کرنی ہے؟ کیونکہ میں اس راستے پر لگ گیا ہوں. اب آپ نے اگر مجھے رکھنا ہے اپنے گھر میں، ٹھیک ہے نا، مجھ سے یاری دوستی رکھنی ہے، بات چیت کرنی ہے، میرے راستے میں نہیں آئے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں مولویوں نے وہ کفر پھیلایا ہے قرآن کے نام پہ، وہ شیطانیت عام کی ہے ان ملاؤں نے قرآن کے نام پہ، کہ جناب آپ اللہ کو بھول جائیں گے اور ماں باپ کی خدمت میں لگ جائیں گے. ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، بھلے ماں منافقہ ہو، کافرہ ہو، زندیقہ ہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ مولوی. یہ ان کی چالیں ہیں کہ والدین اگر کافر بھی ہوں تو اف نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی گستاخی کریں پھر بھی اف نہ کرو؟ عام دنیاوی معاملات میں جس میں آپ کا اور آپ کے والدین کا رشتہ ہے، ایک بیٹے کی حیثیت سے ایک باپ آپ کو کچھ کہتا ہے اپنے اس رشتے کے حوالے سے، اس میں آپ مانیں ہر بات ان کی، اف بھی نہ کریں. لیکن اگر باپ اور ماں اللہ کے راستے سے روکیں گے اور آپ نے کہا کہ ہاں قرآن میں لکھا ہے اف نہ کرو، اس کو گالی دینے دو، یہ ولیوں کو گالی دے رہا ہے، نبیوں کو میری ماں گالی دے رہی ہے، دینے دو، اللہ نے مجھے منع کیا ہے اف کرنے سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کافر ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، ان کے والد صاحب جو تھے وہ کافر تھے، تو یقیناً ان کو روکتے ہوں گے نا. تو کیا ابراہیم علیہ السلام رک گئے تھے؟ بولیے، نہیں رکے تھے نا. نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا دونوں کافر تھے. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنی ماں کی اطاعت کی، کیا اس کو جنت مل گئی؟ بلکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی بڑی سخت ڈانٹ پلائی. اس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آڑے ہاتھوں لیا. جب نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، یہ جو میرا بیٹا ہے اس کو بچا لے، تو اللہ بڑا سخت ناراض ہو گیا اور اللہ نے کہا کہ اے نوح، یہ تیرا بیٹا تیری آل میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ غیر صالح ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اور آئندہ اگر نوح تو نے ایسا سوال کیا تو ہم تمہارا شمار جاہلین میں کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی چیخنے پکارنے کی آواز آئے تو آپ سمجھیں گے کہ بھئی موڈ بڑا خراب ہے. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ اگر ایک نبی کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے آئندہ ایسی بات کی تو ہم تمہارا شمار جاہلوں میں کریں گے، تو اس لفظ کی جو تمازت ہے، لفظ کی جو شدت ہے، بہت سے لوگوں کا تو یہ قاعدہ قانون ہوتا ہے نا کہ بس چیخو چلاؤ روز جمانے کے لیے، لیکن یہ جاہلوں کا کام ہے. الفاظ میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ چیخنے چلانے میں نہیں ہوتی. تو اللہ نے یقیناً جو بات فرمائی ہے بڑی سخت بات ہو گئی نا یہ تو، کہ اگر آپ نے دوبارہ یہ سوال کیا اے نوح تو ہم آپ کا شمار جاہلین میں کر دیں. اب اگر ماں کی قدموں تلے جنت ہے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے باپ کو جھٹلا دیا اور ماں کی پیروی کی، وہ جہنمی کیوں ہوا؟ اس راستے میں جو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے اپنے گھر والے. کوئی ہمارا کوئی جو ہے بریلوی ہے، کسی کا باپ سنی ہے شیعہ ہے، کسی کا باپ جو ہے اہل حدیث ہے، کسی کا سلف، کوئی کچھ. پھر کوئی گھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ دیوبندی ہے، ماں بریلوی ہے.
پھر تمہاری پوزیشن کیا ہوگی؟ جس طرح بلے شاہ نے کہا، ایک پاسے میرے رہن وہابی، ایک پاسے دیوبندی، آگے پیچھے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی، بلے دا کوٹھا وچ وچاڑے، بلے دی قسمت بندی۔ اگر حق پر چلنا ہے تو پھر حق کے لیے لڑنا بھی پڑے گا۔ ایک بہت پہلے فلم دیکھی، اس میں ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے، لڑکا ذرا کمزور سا ہوتا ہے، خیر وہ ہمت کر کے لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو لڑکی کا جو باپ ہے وہ کہتا ہے دیکھو جی مجھے اس بات سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ تو غریب ہے، مجھے اس بات سے پریشانی ہے کہ میری لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے اور تو کمزور ہے، یہ خوبصورت ہے، اس کو دیکھ کے لوگ اس کے پیچھے آئیں گے، اور تو کمزور ہے، تو اس کی حفاظت نہیں کر سکے گا، اس لیے میں تیرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ظاہر ہے کہ اگر بیوی خوبصورت ہوگی تو لوگ جو ہے وہ پیچھے چلو نہ آئیں، دور سے ہی تاڑیں گے، ہے نا؟ اور اگر بیوی کے ساتھ ہٹا کٹا جو ہے بندہ چل رہا ہوگا فیصل جیسا، تو پھر لوگ جو ہے وہ چھپ چھپ کے دیکھیں گے، ڈر لگے گا ان کو۔ اسی طریقے سے ایک باپ اپنی خوبصورت بیٹی ایسے لڑکے کو نہیں بہا رہا کہ جس کے بارے میں اسے یہ پتا ہے کہ یہ کمزور ہے، اس کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ اب آپ اللہ کے لیے دیکھیں، ایک باپ کو جتنی اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت اتنی پیاری نہیں ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ سے تم محبت مانگنے نکلے ہو، صحیح ہے نا، تو پھر اللہ کو یہ تو پروف کرنا پڑے گا نا کہ اللہ نے جب اپنی محبت تمہیں عطا کر دی تو تم اس کی حفاظت کرنے کے بھی قابل ہو، یا پھر بیچ میں ہی تمہاری سٹی گم ہو جائے گی کہ جی میری امی مار رہی ہیں، ابو نے منع کیا ہے، ذکر واپس لے لو۔ تو آپ کو پھر مردانگی دکھانی پڑے گی نا یہاں پر کہ یہ رب نے جو محبت مجھے دی ہے، اس کے لیے آپ کو عملی زندگی میں مولا جٹ بننا پڑے گا۔ کیا خیال ہے؟ مولا جٹ اس لیے بننا پڑے گا کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے یار دوستوں میں ہر بندہ نوری نتھ بن کے آئے گا۔ تو جو بھی بندہ آئے آپ اس کو کہنا نواں آیا ہے سونیوں۔ کیوں بھائی؟ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار یہ بندے کو قرآن و حدیث بھی سب آتا ہے اور یہ جو ہے بہت ہی زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہے اللہ سے، تو اس کے اوپر ہاتھ آسانی سے نہیں ڈال سکتے، تو وہ دور دور رہیں گے۔ ابھی آپ کمزوری دکھائیں گے، اچھا ان پر کفر کے فتوے لگے ہوئے، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کل سے نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ کا یہ حال ہے تو پھر آپ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں، تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو، تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو۔ یہ راستہ محبت الہی کا ہمت والوں کے لیے ہے۔ پہلے تو ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا ہے کہ فلاں کی مخالفت ہوئی، فلاں پر کفر کے فتوے لگے اور یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اب تو ہم نے قرآن مجید میں پڑھ لیا ہے کہ جس قوم کو اللہ نے صرف اپنی محبت کے لیے بنایا، جب وہ قوم زمین پر آئے گی تو لوگ ان کو بھی نہیں بخشیں گے، لیکن اللہ نے پھر اپنی قوم کا مزاج بھی بتا دیا ہے، وَلَا يُخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ ان کو پرواہ نہیں ہوگی، جو تنقید کریں گے، مخالفت کریں گے، وہ ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو لوگ آپ کو کافر کہیں، منافق کہیں، آپ پر کفر کے فتوے لگائیں، یہ بالکل ایک عام سی بات ہے، کیونکہ آپ کوئی انوکھے صوفی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی صوفی آئے ہیں ان سب کا حال یہی کیا ہے دنیا نے۔
آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ کوئی ایسا نہیں آیا یہاں پر کہ جس کو اس دنیا نے لوٹا نہ ہو۔ آپ یہاں بیٹھ کے قرآن و حدیث سیکھتے ہیں، تصوف سیکھتے ہیں، دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر بسانے کی تعلیم سیکھتے ہیں، پھر گھر سے باہر نکل کے یاروں دوستوں میں جاتے ہیں، مولوی ملا سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، وہ ایک فتویٰ لگا کے، ایک وسوسہ ڈال کے آپ کے تمام زادے سفر روحانیت کو ختم کر دیتے۔ آپ کو اب یہ ٹھاننی ہوگی کہ جو سرمایہ ایمان آپ کو یہاں سے بنظر سرکار گوھر شاہی مل رہا ہے، آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر حفاظت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کا راستہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ اپنی ماں کی پوجا کر لیں، اپنی بیگم کو پوج لیں، آپ صحیح ہے نا بھائی، اپنے بھائیوں کو پوج لیں، اپنے باپ کو پوج لیں۔ اللہ کو دل میں بسانے کی اگر کوشش کرنی ہے تو پھر آپ کو مجاہد بننا پڑے گا۔ مجاہدہ صرف یہ نہیں ہے کہ نفس کو برا کریں، یعنی سمجھیں، اپنے آپ کی نفی کریں، بلکہ ہر اس شے کی نفی کرنی ہے عملی طور پر جو رب سے دور لے جائے۔ ہر اس شے کی نفی کرنی ہے جو تمہیں رب سے دور لے جاتا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے تصوف پر چلنے والوں کے لیے، یہ ایک اہم نقطہ، کیونکہ نو سونر یو اسٹارٹ spirituality, you will be bombarded with fatwa of kufr and this fatwa and that fatwa. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے ایک آرمر چاہیے، ایک پروٹیکٹیو شیلڈ۔ وہ کیا ہے؟ وہ پروٹیکٹیو شیلڈ، وہ اسپرچول آرمر نسبت گوھر شاہی ہے۔ یقین محکم رہے گوہر پہ تو ہر دور اچھا ہے، یقین محکم رہے گوہر پہ تو ہر دور اچھا ہے، جسے گوہر سے الفت ہو وہ گناہ گار سچا ہے۔ اگر سرکار گوھر شاہی کی نسبت قلب میں قائم ہو جاتی ہے اور پھر ان کے علاوہ ساری زندگی، ساری دنیا میں آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے، ان کا چہرہ نہ دیکھیں تو آپ کی جان نکل جائے، ان کا نام نہ سنیں تو آپ بے چین رہیں، ان کا نام نہ لیں تو آپ کی زبان میں کانٹے محسوس ہوں، پھر سمجھ جائیں کہ نسبت گوھر شاہی قائم ہو گئی ہے۔ جب نسبت گوھر شاہی قائم ہو جائے تو سارے مخالفین کو للکار دینا، اب آ جاؤ کرو مجھے گمراہ۔ کیوں جی؟ ہاں، اس مرحلے پر جب سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کی نسبت قائم ہو جائے پھر اوپن انویٹیشن دے دینا، آ جاؤ بھائی، ہاں بھائی بتاؤ کیا ہے تمہارا کفر کا فتویٰ، سارے اعتراضات لے آؤ، حل کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اب دیکھو ہم بیٹھے ہیں نا، آ جاؤ بھائی، جس کو بھی شوق ہے حق کا آ جائے، جو کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے وہ بھی آ جائے، سامنے آ کر کے بتائے کیا کفر ہے، آؤ گمراہ کرو ہمیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم مضبوط ہیں؟ نہیں، ہم مضبوط نہیں ہیں، وہ اس پر ناز ہے، اس پر ناز ہے جن کے قدموں میں یہ پگڑی رکھی ہے، اس کی نسبت پر ناز ہے، اس ذات پر ناز ہے کہ جس کا نام سر کا تاج بنا ہوا ہے، وہ بچانے والا ہے۔
چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے۔ اس راستے میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ایک فوجی بننا ہے۔ فوجی کیا کرتا ہے؟ سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے، ہر وقت اس کی نگاہ دشمن پر ہوتی ہے۔ تمہاری بھی نگاہ ہر وقت دشمن پر ہونی چاہیے۔ کیا آپ یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ شیطان گمراہ کرنے کے لیے آئے گا تو وہ واقعی شیطان ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آئے گا اور آپ کو اپنا تعارف کرائے گا، شکیل بھائی میں شیطان ہوں، میں آپ کو گمراہ کرنے آیا ہوں، پلیز گمراہ ہو جانا یار؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ شیطان تو اس طریقے سے آپ کو گمراہ کرے گا نا کہ آپ رحمان سمجھتے رہیں جس کو، وہ آپ کو جو ہے ٹھکانے لگا دے، آپ کی کھٹیا کھڑی کر دے، دھوکہ دے گا نا وہ تو آپ کو۔ تو شیطان نظر کہاں آتا ہے؟ شیطان جس طرح جنات گھستے ہیں اسی طرح شیطان لوگوں میں گھستا ہے۔ آپ یہی سمجھیں گے ارے یہ جو مخالفت کر رہا ہے یہ تو مولوی ہے، یہ تو قرآن جانتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مولوی تو ہے وہ، لیکن اللہ کے نزدیک مولوی نہیں ہے وہ، کیونکہ اللہ نے کیا معیار رکھا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اللہ نے منع کیا ایسے لوگوں کی پیروی کرنے سے، تو اس کے دل میں اللہ کا ذکر ہے نہیں، اس کے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، اندر اس کے شیطان آ گیا ہے، اوپر سے اس کی داڑھی ہے اور قرآن کی آیتیں ہیں۔ آپ کو صرف قرآن کی آیتیں نظر آ رہی ہیں جو وہ پڑھ رہا ہے، آپ کو صرف اس کی داڑھی نظر آ رہی ہے۔ کسی نے جو ہے وہ اورنج کر لی ہے، کسی نے اس کو کینڈی پنک کر لیا ہے، اس کے اندر سنت رسول چھپائی ہوئی لوگ، اوپر سے امامہ باندھ لیا ہے اور باتیں ساری شیطانوں والی ہیں۔ کوئی ایک بات ایسی نہیں جو کسی بھٹکے ہوئے مسافر کو اللہ کے گھر کا پتہ بتا دے۔ تو شیطان کسی بھی صورت میں کسی میں بھی داخل ہو کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، قدم قدم پر کرے گا، قدم قدم پر کرے گا، ہر جگہ کرے گا۔ آپ کے بچاؤ کا پھر ایک ہی راستہ ہوگا کہ آپ کا یقین سرکار گوھر شاہی پر کامل ہو جائے۔ جب یقین کامل ہو جائے گا تو آپ جو ہے آپ کو آنکھیں مل جائیں گی، دی آئی آف سرٹینٹی۔ پھر ایک آنکھ آپ کو اس کے پروس دکھائے گی، ایک کونس دکھائے گی۔ ایک آنکھ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ مولوی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری آنکھ سے آپ دیکھیں گے کہ سرکار مجھے بچا رہے ہیں۔ تو تصوف میں سب سے اہم ترین جو سبق ہے اور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان اور یقین سرکار گوھر شاہی کی ذات پر غیر متزلزل ہو، unshakable trust, unbreakable faith in سرکار گوھر شاہی۔ اگر سرکار گوھر شاہی پر unshakable trust آپ کا آ گیا ہے، you're done. You're done for the day. چھٹی ہو گئی ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں وارفتگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں وارفتگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ لوگ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، یہ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.